اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کے حوالے سے یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب ہوتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ تو یہاں پھر مفسرین اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو چونکہ ان کا لقب اسرائیل تھا، پھر جو ان کی آگے اولاد چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یہ ایک عبرانی لفظ ہے، اسر کا معنی ہے عبد، بندہ، اور ایل کا معنی ہے اللہ، جس طرح ہم عربی میں بولتے ہیں نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسی طرح عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہاں ایک مفسرین نے بڑی دلچسپ بات نوٹ کی ہے، وہ یہ کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مشہور و معروف پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو نسلیں چلی نا، وہ 3 علاقوں کی طرف چلی۔ ان کی جو 3 بیویاں تھیں انہی سے ان کی 3 نسلیں چلیں، اور وہ ایک عراقی تھی، ایک شامی تھی اور ایک حجازی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تھی، جن کے بدن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آگے جو ان کی نسل چلی وہ اسماعیلی نسل تھی۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی ایک نسل ہوتے ہوتے آ کے یثرب میں آ کے بسی، اور قریشی یہ بھی اسی ایک کڑی کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ عرب میں عباد تھی، یثرب میں عباد تھی، جسے ہم جزیرہ عرب بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام حجاز بھی تھا۔ اور ان کی ایک بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام تھی، ان کے جو بطن سے اولاد چلی سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی جتنی بھی اولاد آگے چلی وہ سب اسرائیلی تھی، بنی اسرائیل تھے۔ عقیدتاً یہ یہودی تھے، ان کی ساری اولاد یہ اسرائیل تھی، اور یہ آ کے شام میں اور فلسطین کے علاقے میں یہ بسے ہوئے تھے۔ ہم اگر قدیم جغرافیہ دیکھیں تو اس کے اندر شام اور فلسطین یہ سارا ایک ہی علاقہ بنتا ہے۔ جدید جغرافیائی نظام کے تحت یہ الگ الگ کر دیے گئے، لیکن قدیم جغرافیائی کے تحت یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا، شام اور فلسطین ان کا یہ مسکن تھا۔ وہاں پہ یہ آ کے یہودی آباد تھے، اصل جگہ یہ ان کی تھی، یہ وہاں رہتے تھے۔ اب تیسری ان کی بیوی قطورہ تھی، ان کی اولاد جو آگے چلی انہیں قطوری کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ کے اندر انہیں کوئی اتنی اہمیت نہیں ملی مذہبی لحاظ سے۔ باقی جو 2 ان کی نسلیں تھیں، جو ان کی جو امہات سے جو ان کی 2 اولادیں چلی، ان کی جو 2 نسلیں آگے چلی، ان کو تاریخی لحاظ سے، ایک مذہبی لحاظ سے، تاریخ کے اندر مذہبی لحاظ سے انہیں جو حیثیت حاصل ہے، تو تیسری بیوی اور تیسری نسل کو وہ حیثیت حاصل نہیں۔ اب یہاں ہم قرآن کریم کی آیت نمبر 40 پہ پہنچ گئے ہیں، یہاں تک قرآن کریم کا 5واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب ہم ذرا ابتدا سے قرآن کریم کی 5ویں رکوع تک ایک ترتیب کو سمجھتے ہیں تو ہمیں ایک سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نے قرآن کریم کے اندر جو تخاطب کیا ہے وہ تمام کی تمام انسانیت کو تخاطب ہے، تمام کی تمام انسانیت کو مخاطب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں کی حقیقی طور پر 2 قسمیں ہیں، اچھے یا مومن، دوسری قسم کے برے ہیں یا کافر ہیں۔ اب اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے دستور حیات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ اچھے ہیں، مومن ہیں، اللہ کے نیک ہیں بندے، اور دوسری قسم کے جو کافر ہیں جو اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل انسانی کے بارے میں یہ بتایا، اور دوسرے رکوع میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی ہی کافروں کی ایک مخفی قسم کے لوگ تھے جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں، ان منافقین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے رکوع کے اندر کھل کر تذکرہ کیا، ان منافقین کے متعلق بتایا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ ایسے لوگ کبھی بھی ایمان کی دولت سے کبھی بھی مالا مال نہیں ہوں گے، یہ اس سے محروم ہی رہتے ہیں اور محروم ہی رہیں گے۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلق طور پر نسل انسانی کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد یہ بتایا کہ انسان کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور رسالت کو جاننا پہچاننا ہے۔ اور چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر ہم نے اگر بنی نوح آدم انسان کو بھیجا ہے تو اس کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کی تنفیذ تھی کہ وہ اس دنیا میں آتا اور آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرتا۔ اور پھر یہ بھی چوتھے رکوع میں بتا
دیا کہ انسان کا ایک حقیقی دشمن بھی ہے جس کو ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں. وہ ابلیس ہے، وہ قدم قدم پہ انسان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ انسان کو حق کو باطل سے مٹا کر، حق کو باطل سے لے کر، حق سے موڑ کر، وہ انسان کو حق کی جانب سے موڑ کر، نور سے موڑ کر ظلمت کی طرف سے اور باطل کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. اب 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. 5ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ابتدائی یا بنی اسرائیل سے کی، اب اولاد اسرائیل کو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے ان کے متعلق بتائیں گے. اب کیوں بتائیں گے؟ یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ یہودی تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صدیوں تک دنیا پہ حکمرانی عطا کی تھی. عروج رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر. توحید کے علم بردار تھے. یہ دنیا میں ایسی قوم تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف کئی انبیاء اور رسل کو بھیجا، کئی بادشاہ آئے ان کی طرف، بہت بڑے عابد اور زاہد پیدا ہوئے ان کی طرف، بڑے بڑے حکمران، بڑی بڑی فوجیں تھی، بڑی بڑی سلاطین، بڑے بڑے انہوں نے وہ اپنے قلعے قائم کیے، بڑی بڑی حکومتیں، پاور انہوں نے اپنی قائم کی. یہ اللہ کے بہت نیک اور برگزیدہ بندے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اس دنیا میں، اس اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کی تنفیذ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی جگہ پہ ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے قانون کی تنفیذ کرنے والے ہوتے ہیں. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اس وقت یہ لوگ اپنے بنیادی عقائد سے جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے تھے وہ ان سے ہٹ چکے تھے. دنیاوی اقتدارات سے یہ ہٹ گئے تھے. یہ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر، عراق شام کو چھوڑ کر، یہ عرب کے جزیرہ نما عرب کے ارد گرد آ کے یہ بسے تھے. وہاں آ کر انہوں نے اپنے قبائل بسائے حجاز کے ارد گرد. اب حجاز کا جو نیا نام مدینہ ہے، مدینہ کا پرانا نام حجاز تھا. یہ اس وقت آ کے حجاز کے یعنی مدینہ کے ارد گرد آ کے بسے اور وہاں آ کے یہ آباد تھے. اب بنی اسرائیل جو ان کا خطاب ہے، یہ تو ایک قومی ان کو خطاب تھا، جو کہ نسلی اور قومی ان کو خطاب ملا ہوا تھا. دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے یہ لوگ یہودی تھے. اب تورات تو ان کے پاس موجود تھی لیکن اپنی حقیقی شکل میں موجود نہیں تھی، وہ مسخ ہو چکی تھی. لیکن پھر بھی یہ تورات کی جو کچھ چیزیں تھیں، بنیادی چیزیں، ان کو مانتے تھے. ان کے درمیان ابھی بھی یہ چیز موجود تھی کہ سلسلہ وحی و نبوت و عقیدہ جزا سزا کسی نہ کسی صورت یہ اس چیز کے قائل تھے. ان کے پاس علوم انبیاء تھے، ان سے بھی یہ لوگوں کو جانتے تھے. جب عرب کے ارد گرد آ کے بسے تو یہ لوگ مالدار بھی تھے نا، ان کے پاس اہل کتاب تھے، کچھ دینی اقتدارات بھی تھی. حقیقی طور پہ وہ جو اپنی شکل میں موجود نہیں تھی لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ان کے پاس موجود تھی. علمی طور پہ بھی یہ اپنے آپ کو کچھ مانتے تھے. ان کے پاس سحر و کہانت اور بھی بہت سے علم تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ بہت تجارت والے لوگ بھی تھے، مالدار تھے، پیسہ بہت تھا. اب جب یہ حجاز کے ارد گرد آ کے بسے نا، انہوں نے وہاں کے قبائل کو آپس میں لڑوانا شروع کر دیا. مال تھا ان کے پاس، پیسہ تھا ان کے پاس، جاہ و جلال تھی، سارا کچھ تھا. اور اپنے آپ کو یہ اعلیٰ اور منظم بھی مانتے تھے. کہتے تھے ہم میں انبیاء آتے رہے ہیں. اور پھر ان کی تورات میں یہ بھی موجود تھا کہ ان کے پاس آخری نبی ایک آنے والے ہیں. پھر یہ لوگوں کو اس چیز سے ڈراتے تھے. اپنے علم و فضل سے لوگوں کو انہوں نے قائل کیا ہوا تھا. اب یہ ہمارے یہاں ایک عام قاعدہ بھی ہے کہ جب منظم و قاہر قوموں کے تمدن سے نا عام لوگ، عام قومیں وہ ڈر جاتی ہیں، وہ مرعوب ہو جاتی ہیں، وہ متاثر ہو جاتی ہیں. اسی طرح انہوں نے ان لوگوں کو جو کمزور تھی انہیں مرعوب کیا ہوا تھا، متاثر کیا ہوا تھا، ان کو اپنے پنجوں کے نیچے کیا ہوا تھا، ان کو ڈرایا ہوا تھا. اور وہ لوگ تھے وہ مشرکین مکہ تھے جو ان کے نیچے آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں کے نیچے تھے. اب وہ وہاں پہ پھیلے ہوئے تھے. بہرحال یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس 5ویں رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے متعلق کھل کے ہمیں بیان کریں گے، واضح طور پہ بیان کریں گے. کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت نیک اور برگزیدہ، اللہ کی پسندیدہ قوم تھی. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسلیمات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جس طرح ٹھکرایا، اب قرآن وہ ہمارے سامنے کھل کر بیان کرے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی تھی. وہ نعمتیں کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت دیندار بنایا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپنے برگزیدہ
برگزیدہ بندے کی اولاد میں سے ایک خاص نسل کو توحید کی خاص نعمت سے سرفراز کیا، لیکن جو اس کی وہ قوم تھی نا بڑی نااہل ثابت ہوئی، مگر جو اس کی قوم تھی نا وہ بڑی نااہل ثابت ہوئی، بہت موقع دیے گئے ان کو، بہت رعایت دی گئی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو بہت ہی دفعہ ضائع کیا، یہاں تک کہ ان کے جو آخری پیغمبر ان میں آئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی مخالفت میں تو انہوں نے حد ہی کر دی، حد سے گزر گئے، حد سے تجاوز کر گئے، بہت انہوں نے ان کو ستایا، لیکن طویل مسلسل مراحت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت کا یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب اس کی دنیا پہ، جب اس کی زمین پہ اس کا نام لینے والے نہ رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی جگہ پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت و فرما بردار ہوتے ہیں اور اسی کی زمین پہ اسی کا قانون کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسماعیلی پیغمبر جنہیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑا کیا، انہیں اپنا جانشین بنا کر زمین پہ بھیجا، پھر انہوں نے اللہ کے قانون کو اس اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کی زمین پہ نافذ کیا۔ اب وہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یاد کروا رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میرے ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اب وہ نعمتیں کیا تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کی تھی؟ انفس و آفاق، جسم و جان، خوراک و لباس، صبح و شام، بے حد و حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان پر کی ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایمان اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا ہوا تھا۔ انبیاء اور رسول کا سلسلہ ان کے پاس آتا رہا، کتنے انبیاء اکرام ان کے پاس آتے رہے، دنیاوی اقتدار کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فوقیت عطا کی ہوئی تھی کہ کتنی صدیوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کیا، ان کو سیادت و قیادت عطا کی ہوئی تھی، من و سلوہ آتا تھا ان کے پاس۔ فرعون کے پنجہ استبداد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزاد کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح مصر کی بادشاہت عطا کی، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا، سورہ مائدہ نے اس چیز کو کوڈ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لوگوں کو کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر کی۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعل فیکم ملوکا، اس نے تمہارے درمیان کئی انبیاء مبعوث فرمائے اور کئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے درمیان بادشاہ بھی بنائے تھے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقوام عالم میں تمہیں وہ کچھ عطا کیا تھا جو تم سے پہلے کسی کو بھی نہیں عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں سب کچھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں کی۔ اب اتنی نعمتوں کو یاد کروانے کا کیا مقصد تھا؟ اس مقصد کو آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ تھا؟ قرآن نے اس وعدے کو بھی بیان کر دیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام ارواح کو اکٹھا کر دیا، یک بار پیدا کر دیا، پھر ان سے یہ وعدہ لیا تھا نا، الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ تھا ایک اللہ کا عہد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ اور دوسرا، اس دنیا پہ، اس زمین پہ انسان کی، جو اللہ نے انسان کو اپنا جانشین بنایا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ یاد، وہ عہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یاد کروایا، لیکن وہ اس عہد سے بہت ہی دور چلے چکے تھے، بہت ہی دور جا چکے تھے، چھوڑ چکے تھے اس عہد کو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ یہ لوگ بڑے متکبر قسم کے لوگ ہو گئے تھے، اپنے آپ کو فرعون کہنے والے لوگ ہو گئے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فرعونیت کو ختم کیا، تو پھر ان کے اقتدار کو ختم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی قوم کو اٹھایا جنہیں ہم امت محمدیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر وقت بے حد و حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتے رہیں اور کرتے رہتے ہیں، اس چیز میں کوئی شک نہیں۔ انسان پر یہ لازم ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بے حد و حساب نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اطاعت و فرما بردار اور شکر گزار بندہ بن جائے، نہ کہ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ان انعامات ہیں، جو رحمتوں ہیں، ان کو پس پشت ڈال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان بندہ بن جائے۔ اگر ہم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت و فرما بردار بندہ بنیں گے تو یقیناً اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور اخروی لحاظ سے بھی، آخرت میں بھی اس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کو کبھی بھی نہیں پسند
پسند کرتے. شیطان نے تکبر کیا تھا, غرور کیا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راندہ ہوا قرار دے دیا, اس کو اپنی رحمت سے نکال دیا, دھتکار دیا. کیوں؟ کہ اس نے تکبر کیا ہوا تھا. میں آگ سے پیدا ہوا ہوں, یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے, آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے آتی ہے, تو میں اعلیٰ ہوں نا. تکبر کیا تھا. اس تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. معزز سامعین و سامعات, ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عطا کریں گے. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا نیک اور برگزیدہ بندہ بناتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.